نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین، پروگرام فرینڈز آف اللہ میں اسپیشل پروگرام لے کر، یعنی جس ہستی کا ذکر آپ نے رات کو بھی سنا اور آج بھی اسی ہستی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آپ کا میزبان سید سجاد حسین بخاری حاضر خدمت ہے. ناظرین، رات کو بھی جس ہستی کا ذکر آپ نے سنا اور ابھی بھی آپ سننے جا رہے ہیں، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے تو اس پوری جماعت کے لیے یوں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کریم کے نیک بندوں کی یہ وہ جماعت ہے جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے فرینڈز ہیں، فرینڈز آف اللہ، اور ان کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم. قرآن کریم کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے، اور اس جماعت میں ایک چمکتے ستارے، عظیم المرتبت ہستی میری مراد ہیں غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سر یزدانی، رمز حقانی، عالم اسرار مقطعات قرآنی، حضرت امام ربانی مجدد الافسانی، شیخ احمد فاروقی حنفی نقشبندی ماتریدی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ. ناظرین، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج میرے ساتھ دنیا اسلام کے ایک عظیم اسکالر، عظیم محقق، آپ لوگ اکثر ٹی وی چینلز پر اور امہ ٹی وی کی سکرین پر بھی انہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. میری مراد ہیں محقق برطانیہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد ظفر محمود فراشفی مجددی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ملاقات کے بعد آپ کے خوبصورت گفتگو جو ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم مستفید ہوں گے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت قبلہ سید السادات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے لیے اس فقیر کو اس قابل سمجھا. اللہ مہربانی اور امہ چینل کی ساری انتظامیہ کا شکریہ. حضرت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اپنے ٹائم نکالا ہے اور آپ تشریف لائے. بہت شکریہ، یہ سعادت ہے ہماری. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے دوسرے مہمان، مدینہ طیبہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں لے جانے کے لیے سبحان اللہ جناب الحاج محمد نذیر صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. حاجی صاحب سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ حاجی صاحب سے میں گزارش بھی کروں گا کہ وہ ہمیں مدینہ پاک کی گلیوں کی سیر کروائیں گے. حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی تشریف لائے. اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے سمیت ہمارے ناظرین بھی جو اس وقت
اپنے گھروں میں بیٹھ کے امہ چینل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ہم سب کو سرکار کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور مدینہ پاک کی گلیوں کی ہمیں سیر کروائیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، او کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نے زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ باخدا نہیں کوئی اور مفہوم کر، نہیں کوئی اس میں مفہوم کر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے، پوچھا رب کے بڑے بڑے، پوچھا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں،
کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہی نشیں ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں کروں جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کر کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں وہ کمال
حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں حاجی نذیر صاحب سے سرکار کی نعت پاک سن رہے تھے، اور آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق اور غلام جن کا ذکر کل بھی کیا آج بھی کر رہے ہیں، اور ایک تو وہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں، اور دوسرا آج ان کے عرس پاک کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ جو شیخ مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ذکر میں شامل ہوگا، آپ کا ذکر سنے گا، آپ کے ذکر کو سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی، خدا کی عزت کی قسم حضرت مجدد پاک کا فیض اس تک پہنچے گا، ضرور پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور مجدد پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو جب گوالیار کے قلعہ میں بند کیا گیا، آپ کے مکانات جلا دیے گئے، آپ کی کتب جلا دی گئیں، ان کا ایندھن بنا دیا گیا، جائیداد لوٹ لی گئی، مہمانوں اور درویشوں کی سرائے کو آگ لگا دی گئی، آپ نے اس جیل سے اپنے بچوں کو خط لکھا، انہوں نے فرمایا کہ میرا مکان جلا دیا کوئی خوف نہیں ہے، میرا گھر لوٹ لیا کوئی خوف نہیں ہے، میری لائبریری کی کتابوں کو جلا دیا گیا، میرے سرائے کو جلا دیا گیا، مجھے اس دنیا کے لٹ جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، میں تو صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری چاہتا ہوں، میں مصلی پہ بیٹھ کر۔ اور گوالیار کی جیل کو جس نے آستانہ مجددیہ بنا دیا، اس درویش کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندہ تفسیر اور عملی تصویر تھا، اس مجدد الافسانی کی بات کر رہے ہیں جو علم و عمل کے شہنشاہ تھے، زہد و تقوی کی پناہ تھے، اسلام کی ننگی تلوار تھے، مجاہدین کے سالار تھے، ساقی بادہ خیر الانام تھے، کاروان اہل سنت کے امام تھے۔ ارے ناظرین، آج بھی دیکھیں ان کی عظمتوں پر زمین گواہ ہے، زمان گواہ ہے، خدائی گواہ ہے، خدا گواہ ہے۔ اور ناظرین، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، میرے مہمان محقق برطانیہ ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں میرے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا محمد ظفر محمود فراشفی مجددی صاحب قبلہ کی خدمت میں جاؤں گا، اور آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت آپ حضرت مجدد پاک کی خدمت میں ابتدائی گفتگو پیش فرمائیں اور ناظرین کو مجدد پاک کی خدمت میں لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سید پاک اور معزز ناظرین و سامعین، آج 28 صفر شریف ہے
اور سفر المظفر کی 28 تاریخ ہی کو وصال ہے حضرت مجدد پاک کا، تو آج ان کے عرس کا دن ہے، اور اس عرس کے دن میں مجھ جیسا ایک حقیر فقیر اگر ان کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرے گا تو کما حقہ بیان تو ہو نہیں سکے گا، بس ایک حاضری مقصود ہے ان کی خدمت عالیہ میں، کیونکہ وہ ایک عظیم ہستی تھے، نفوس قدسیہ میں ان کا ایک عظیم اعلیٰ مقام ہے، ولایت اور علم کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں ان کا ایک اتنا اونچا مقام ہے کہ ہر طبقہ فکر اور ہر خانقاہ نظام کے ہر اس عظیم فرد نے جو معرفت کے ساتھ شاہ صاحب کے بلا تھوڑا سا بھی لگاؤ رکھتا تھا، اس نے انہیں مجدد مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر مجدد بھی عجیب بات یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی ہر صدی کے سرے پر ایک مبعوث فرمائے گا، سبحان اللہ مبعوث فرمائے گا واہ واہ واہ، لہذہ الامہ، یعنی وہ اس امت کے لیے بے شک، وہیں جو جدد لہا دینہا، واہ واہ، جو اس امت کے لیے اس کا دین، امت کا جو دین نبی پاک کے ذریعے پہنچا ہے اس میں تجدید کرے گا۔ سبحان، یہاں میں ایک چھوٹی سی عرض کرنے کے بعد مجدد پاک کی طرف جاؤں گا۔ یہ میں چونکہ اکثر جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ دور فتنے کا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگوں کو مروڑیں پڑتی ہیں مجدد کہلوانے کی، لیکن ایک ہے اشتہارات خرچ کر کے، کروڑ اور روپیہ خرچ کر کے اشتہارات اور بینرز کے ذریعے اپنے آپ کو مجدد کہلوانا، لیکن پھر بھی لوگ اگر پیسے لے کر بھی زبانی طور پر کہیں گے، دل سے مانیں گے نہیں۔ یہ مجدد وہ ہیں، یہ تو یوں تو ہر صدی میں مجدد ہوا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، لیکن مجدد کہتے ہیں جو دین میں تجدید کرے۔ شاہ صاحب قبلہ آج کل کا دور جو ہے مجددین کا، مجدد تو ہیں بے شک، اور وہ ان کا فیضان موجود ہے، الحمدللہ، لیکن متجدد بڑے پیدا ہو گئے ہیں، متجدد بڑے پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ ایک ہے تجدد اور ایک ہے تجدید۔ اللہ، تجدد اور تجدید میں معزز ناظرین و سامعین فرق یہ ہے کہ جو بندہ اغیار کے اشاروں پر غامدیت زدہ ہو کر، جیسے کہ غامدی ٹولہ، غامدیت زدہ ہو کر دین کی وہ تشریح بیان کرے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، بے شک، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتاب و سنت میں کیا ہے، یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے ذریعے بے شک، یہ آیات کی تشریح کیسے ملی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے محبوب آقا نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلین، اللہ اکبر، اس میں اہل بیت اطہار اور قرآن عظیم ہے، بے شک، کیونکہ صحابہ کرام کا پیریڈ خاص تھا تو قیامت تک کے لیے اہل بیت اور قرآن کو چھوڑا۔ اب صحابہ، اہل بیت اور قرآن، یہ اگر اس طرح کے اگر نبی پاک سرور عالم کے طریقے کو سمجھنا ہو تو ان تک پہنچنا ہوگا۔ اب جو آدمی صحابہ کی تشریح کے خلاف یا اہل بیت کی تفسیر اور تشریح کے خلاف تشریح کرے اور اس کے ذہن میں یہ ہو، کیونکہ بہت سارے مرغوب ہو جاتے ہیں اورینٹلسٹ بے شک، اور مستشرقین کے اعتراضات کی بنا پر، تو کمزوری اپنی دکھا کر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر کے آیات کی لغت کے زور پر نئی نئی تشریحیں بیان کرتے ہیں، دین کی نئی تشریح کے جو واشنگٹن کو بھی قابل قبول ہو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ متجدد ہوتے ہیں کیونکہ وہ تجدد کرتے ہیں۔ اللہ، تجدید اور ہے، تجدد اور ہے۔ تجدید یہ ہے کہ وہی دین جو اللہ کا محبوب لے کر آئے، سبحان اللہ، وہی دین جو جناب صدیق اکبر کے سامنے، فاروق اعظم کے سامنے، عثمان غنی کے سامنے، مولا علی کے سامنے، حسن و حسین کے سامنے، سلمان فارسی کے سامنے، طلحہ و زبیر کے سامنے، مہاجرین و انصار کے سامنے، جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس دین میں اگر مرور زمانہ سے غلط چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ پھر دوبارہ مجدد وہی دین صحابہ
والا دین، اہل بیت والا دین جو نبی پاک سرور عالم کی تعلیمات سے ان تک پہنچا، اور تزکیہ اللہ کے رسول نے جن کا کیا ان کی تشریعات سمیت، وہی دین دوبارہ صاف ستھرا کر کے قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایسی صاحب کمال شخصیت کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جہاں حدیث پاک کے الفاظ معزز ناظرین کتنے اعلیٰ ہیں، ان اللہ یبعث، اللہ یعنی اللہ مبعوث فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بیچتا ہے، اور جب اللہ کسی کو بیچتا ہے نا تو پھر اس کو ظاہری باطنی ہر کمال میں مکمل کر کے بیچتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور پھر ہر صدی میں مجدد آیا، اللہ، واہ واہ واہ، اور جناب مجدد پاک صدی والے مجدد نہیں ہیں، آپ 1000 سال والے مجدد ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، الف ثانی، دوسرے سیکنڈ، دوسرا 1000 سالہ پیریڈ۔ سبحان اللہ۔ اور خود آپ نے فرمایا کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہے وہی فرق صدی والے مجدد اور 1000 سالہ مجدد میں ہے۔ بے شک، اور بے شک۔ انہیں 1000 سالہ مجدد کسی عام بندے نے نہیں کہا، سب سے پہلے جس بندے نے انہیں مجدد الف ثانی، یعنی جو سیکنڈ 1000 سالہ دور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بے شک، اس کے لیے آپ مجدد ہیں، تو وہ اس کا یہ بھی معنی نہیں کہ صدی میں پھر مجدد نہیں آئے گا، معنی یہ ہے صدی والا مجدد بھی ہوگا، بے شک، لیکن مجدد الف ثانی کا اس کے اوپر ہاتھ ہوگا، فیضان کا موجود ہوگا۔ بے شک۔ اور اس لیے اللہ کریم نے انہیں بھیجا اور صاحب کمال بنا کر بھیجا۔ اس سلسلے میں صاحب روزہ قیومیہ نے کچھ روایات بھی نقل کی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے صلہ بنا کر بھیجا گیا، یا احمد نام ہوگا، یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ بات صرف اتنی ساری کہ اللہ کریم نے انہیں بے شمار کمالات سے نوازا۔ جب اللہ چن لیتا ہے نا کسی کو، ان اللہ یبعث، جب اللہ چن لیتا ہے کسی کو پھر اس میں قوتیں بھی پیدا فرماتا ہے، ادراک بھی پیدا فرماتا ہے، پھر معرفت بھی پیدا فرماتا ہے، پھر اسے دور حاضرہ کے تقاضے پورے کرنے کا ادراک اور فہم اور شعور بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب گو کہ جتنی بڑی مرض ہوتی ہے نا، علاج بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اکبر کا دور تھا، جہانگیر کا دور تھا، اس میں دین الہی آیا، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی توجہ سے اور رب تعالیٰ کے فیضان خصوصی سے جس شخصیت کو تیار کیا گیا وہ ان کا نام شیخ احمد فاروقی سرندی ہے، اور جناب فاروق اعظم کے نسب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نسبی طور پر فاروقی ہیں وہ، اور چاروں سلاسل۔ یعنی عجیب بات یہ ہے اس لیے تاکہ کوئی ایک سلسلہ نہیں، چاروں سلاسل میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تو تھا ہی، سلسلہ عالیہ چشتیہ ان کے والد گرامی بہت بڑے صوفی بھی تھے، ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، بے شک، اور سلسلہ عالیہ سوروردیہ اور چشتیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ، چاروں سلاسل میں آپ بیت بھی تھے اور چاروں سلاسل میں فیض بھی تھا۔ دوسرے معنوں میں چاروں سلاسل کے صوفیاء اور مشائخ اور اولیاء جو پہلے گزر چکے ان کی توجہ ان کی ذات پر تھی، اور شاہ کمال کیتری علیہ رحمہ کے توسط سے جناب شاہ سکندر علیہ رحمہ کے توسط سے انہیں خلافت بھی ملی، اور ان کی والدہ مجدد پاک کی والدہ شاہ کمال کیتری سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، سبحان اللہ، ان کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ بیمار بچپن میں ہوئے، تو والدہ ان کی عقیدت مند تھیں، تو ان کے پاس جا کر کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، ہم نے کہا فکر نہ کر، یہ اپنے زمانے کا چمکتا ہوا آفتاب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ان کے پاس جناب غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی غوث العالمین شیخ عبد القادر جیلانی کا کرتا بھیجا ہوا تھا کہ یہ آئے گا میرے بعد 500 سال بعد، اور یہ اس کی نعمت ہے جو اس کو دینی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب اللہ کریم جب کسی کو بھیجتا ہے شاہ صاحب کی بلا، تو وہ سارے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ نے بہت ہی تھوڑی عمر میں، کل بھی آپ کا پروگرام تھا، بیان ہوا ہوگا، اس لیے میں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، بڑی تھوڑی عمر میں علوم بھی حاصل کیے اور اپنے وقت کے چوٹی کے فقہا، سبحان اللہ، اور وہ فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، بے شک، مثلا جناب یعقوب کشمیری علیہ رحمہ وہ سلسلہ سوروردیہ کے بہت بڑے عارف بھی تھے، محدث بھی تھے، اور خود آپ کے والد گرامی جن سے معقول اور منقول کی کتابیں آپ نے پڑھی، وہ سلسلہ چشتیہ میں
آپ بہت بڑے عارف بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. سبحان تو ہر وہ بندہ جس کے پاس آپ گئے ہیں وہ انتہائی کمال والا ہوتا رہا ہے, کیونکہ رب تعالیٰ نے چاروں سلسلوں کا کمال آپ کی ذات پر جمع کرنا تھا کہ ایک بہت بڑے فتنے کا سد باب کرنے کے لیے آپ کو تیار کیا گیا. بے شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے بہت پیاری گفتگو سنی جناب حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فلاسفی مجددی صاحب کی بلا سے, اور یہ گفتگو الحمدللہ ویسے بھی علامہ صاحب کا خاصہ ہے, اور پھر یہ دیکھیں کہ کس کی بارگاہ میں عقیدت پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ ذرا تھوڑی سی فرما دیں. ماشاءاللہ. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے قبلہ کہ یہ دونوں موقف صوفیاء کے ہیں, وحدت الوجود بھی اور وحدت الشہود بھی. اب وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں بس مختصر یہ ہے کہ اما اوست یا کہ از ہما اوست, اس پر گفتگو ہے. یقیناً بڑے بڑے چوٹی کے صوفیاء وحدت الوجود کے قائل رہے ہیں, صحیح, اور مجدد پاک نے بھی وحدت الوجود ہی کو پہلے اپنے مکاشفات میں نقل کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی شاہ صاحب لکھا یا اور لوگوں نے بھی لکھا, وہ جو دور تھا اس دور میں خانقاہی نظام میں بے شمار فطور آ گیا تھا. جیسے کہ آج کل کے دور میں بھی خانقاہیں وہ کردار الا ماشاءاللہ ادا نہیں کر رہی جو انہیں کرنا چاہیے. بے شک. تو اب بے شمار کتابیں بھی ایسی آ گئیں کہ جن سے وحدت الوجود کے غلط میننگ, جیسا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جو وحدت الوجود میرے نزدیک میں ممکن ہے اس میں کسی اور ساتھی کی تحقیق زیادہ ہو تو میں تو دعویٰ بھی نہیں کرتا تو نہ ہے, میں نے مسئلہ وحدت الوجود جہاں تک علماء یا صوفیاء کی تشریحات پڑھی ہیں, یقین کیجئے شاہ صاحب جتنے عمدہ انداز میں مسئلہ وحدت الوجود کو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے سبحان اللہ بیان کیا, وہ تاجدار گولڑا نے جس انداز سے بیان کیا اس انداز سے میں نے کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور انہیں بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے کتاب لکھنا پڑی جو کلمت الحق کے جواب میں تھی. تو لوگوں نے اس طرح کے غلط میننگ جب اپنانے شروع کر دیے تو وہ پھر غلط میننگ کی وجہ سے, حالانکہ صوفیاء کا موقع برحق تھا وحدت الوجود, پر غلط میننگ پہنانے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہونے لگے, حتیٰ کہ بتوں کو بھی رب کا مظاہر سمجھ کے کہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو رب ہی کی پوجا کر رہے ہیں. وحدت الوجود کا معاذاللہ یہ معنی لینا شروع کر دیا. تو اس وقت مجدد پاک نے, جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے, کہ آپ نے اس نازک صورتحال کو ملاحظہ کر کے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا تاکہ دنیا کو صحیح دین کی طرف لایا جائے. لیکن وحدت الوجود بھی حق ہے اور وحدت الشہود بھی حق ہے, اور دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں, چونکہ یہ مکاشفات اولیاء میں سے ہے. واہ واہ واہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حضرت مجدد پاک آپ کے خلفاء میں سے جو سیدھا نام ہے وہ کون کون سے ہیں؟ آپ کے خلفاء میں کافی لوگ ہوئے ہیں. ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اپنے فیضان کو عام کرتا ہے تو ان کے فیضان کو عام کرنے کی بنا پر خلافت تو چلتی ہے. بالکل صحیح. آپ کا کمال یہ تھا کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ خلفاء کی بات میں کرتے ہیں, آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے جو خطوط اپنے خلفاء کو لکھے, یعنی آپ کی تربیت یہ تھی. شریعت اسلامیہ میں آپ شریعت کے اتنے پابند تھے کیونکہ اس وقت دین الہی کے خلاف آپ نے جو کام کیا ہے اس کی بنا پر اس بات کی ضرورت بھی تھی. اور آپ نے جو خطوط لکھے, اب آپ دیکھیں کہ خط جو ہوتا ہے وہ کسی کو, تو اس خط میں تربیت اتنی تھی, علم اتنا تھا, معرفت اتنی تھی کہ وہ مکتوبات جمع کر کے آپ کی کتاب مکتوبات شریف شائع کی گئی. تو مکتوبات شریف جو ہے یہ واحد ان کی ذات پاک ہے, حالانکہ ان کے رسالے اور کتابیں اور بھی ہیں, لیکن مکتوبات شریف کو جو کہ 3 دفتر ہیں اس میں معرفت کا عظیم خزانہ ہے اور علم کا عظیم خزانہ ہے,
اس میں عقائد بھی بیان کیے اور اپنے خلفاء کی تربیت کا انتظام بھی آپ نے خوب کیا ہے. تو آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ترجیح دی، حالانکہ سلسلہ چشتیہ میں بھی آپ کے خلفاء ہیں، بے شک سلسلہ قادریہ میں بھی ہیں، لیکن اس وقت کی جو صورتحال تھی، خواجہ باقی باللہ کے اس فیضان کو عام کرنے کے لیے آپ نے بے شمار لوگوں کو اپنے فیض سے منور کیا، اور اس فیضان کی بنا پر آج دنیا نقشبندی مجددی فیضان کو مانتی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے. بے شک. اس لیے یہ ایک خانقاہ نظام میں تو یہ سلسلہ چلتا چلا آیا ہے نا، بے شک بے شمار لوگ. لیکن آج کل کے دور کی بات نہیں ہے. آج کل شاہ صاحب قبلہ اللہ معافی دے، ہمارے بعض احباب جو ہیں نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی ہے کہ نہیں، خلافتوں کی برمار ہوتی ہیں. لیکن اس دور میں جو کامل ولی ہوتے تھے، وہ ان کے سامنے جب خلافت کی بات آتی تو ایک تو مکمل عالم ہوتا تھا تو خلافت ہوتی تھی، صحیح العقیدہ عالم ہوتا تھا، اور پھر تقوی کے معیار میں پورا اترتا تو ان کو اپنے درس جو ہیں ان میں ساری تربیت کر کے، ان کا تزکیہ نفس کر کے وہ ایک میدان میں لے آتے تھے. تو جس کی بنا پر یہ سلسلہ سارا خانقاہ نظام کا چلتا چلا آیا ہے. حضرت میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ محمد عطر صاحب برمنگھم سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ دعائیں کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ انور صاحب کی خدمت میں سلام عرض. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب ایک کتاب ہے قرآن اور علم کلام، شاید علامہ صاحب کی نظر سے گزری ہے. اس میں مصنف نے لکھا ہے مجدد صاحب کے بارے میں کہ مجدد صاحب نے کیا نام ہے اس کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخوان پہ کوشش کی، پھر یہاں تک کہ وہ نبوت کے دستخوان پہ بھی بیٹھنے کی کوشش کی. علامہ صاحب اگر اس کی تشریح فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ. حضرت آپ نے یہ سوال تو سن لیا عطر صاحب کا، میں چاہوں گا اس پہ بھی ذرا تھوڑی روشنی. انشاءاللہ. تو آپ کے پہلے وہ خلفاء کے نام، آپ کے خلیفہ خواجہ محمد صدیق کشمی علیہ رحمہ، حضرت شیخ بدی الدین سہارنپوری، حضرت شیخ محمد طاہر بدخشی، حضرت شیخ یار محمد تالکانی، حضرت شیخ عبد الحادی بدایونی، حضرت خواجہ محمد صادق کابلی، حضرت خواجہ خضر خان افغان قدس سرہ، اور حضرت شیخ احمد، اور اسی طرح شیخ احمد برکی اور شیخ یوسف برکی، شیخ کریم الدین عبد الکریم عرف عبد الکریم قدس سرہ، اور حضرت شیخ حسن برکی قدس سرہ، اور شیخ عبد الحی، اور خواجہ محمد ہاشم کشمی، اور خواجہ محمد ہاشم کے علاوہ شیخ آدم بنوری، بہت ہی مشہور آپ کے خلفاء میں سے ہیں. تو یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے خلافت بھی حاصل کی اور آپ سے فیض بھی حاصل کیا. اور اس میں حضرت میر محمد نعمان قدس سرہ، اور شیخ نور محمد پٹنی، شیخ حمید بنگالی، شیخ محمد طاہر لاہوری، یہ کئی بزرگ ہوئے ہیں. اور یہ سارے، اور آپ کے خواجگان، آپ کے اپنے فرزندان بھی آپ کے خلفاء میں سے ہیں. تو یہ سارے آپ کے خلفاء ہیں کہ جن کے نصیب میں آپ کا فیضان تھا اور انہیں خلافت سے سرفراز کیا گیا. جہاں تک سوال جی کی طرف آئیں. جی بالکل. تو یہ سوال کا ہے، ایک صاحب ہیں برمنگھم میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب میرے پاس ہے. اس آدمی نے اتنی بڑی زیادتی کی شاہ صاحب کہ حضرت مجدد الف ثانی جیسی ہستی، یعنی جو آج سے کتنے 100 سال پہلے گزرے ہیں، بے شک 11ویں صدی ہجری میں، اور آج 15ویں صدی ہجری جاری ہے. تو 400 سالہ پیریڈ میں کسی کو جرت نہیں ہوئی، جن لوگوں کو بعض مقامات کو نہ سمجھنے کی بنا پر آپ سے اختلاف بھی ہوا، بعد میں انہوں نے توبہ کی، اور بعد میں صلح بھی ہوئی، جیسے کہ شاہ عبداللہ کے مدرس دہلوی ہیں، یا اس طرح اور بھی لوگ موجود ہوئے ہیں. خواجہ باقی باللہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کاملین نے حضرت مجدد الف ثانی کو خلافت سے نوازا، وہ اتنے کامل لوگ تھے، انہوں نے ایسے بندے کو خلافت دے دی. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی شخصیت، جن کو امام ربانی کہتی ہے،
اور مجدد الف ثانی کہتی ہے. بے شک. اور ابھی سید پیر میر علی شاہ صاحب کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے. آپ نے بھی حالانکہ مسئلہ وحدت الوجود کے وہ بہت بڑے وکیل ہیں اور آپ نے بیان کیا ہے وحدت الشہود سے اختلاف کر کے مجدد پاک سے کئی باتوں میں، لیکن جہاں نام لیا ان کا امام ربانی مجدد الف ثانی لکھا. بے شک. اب ایک کیونکہ آپ بھی مجدد ہیں، یہ دونوں مجدد ہیں اپنے وقت کے. سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی مجدد کہا گیا، بے شک، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی مجدد کہا گیا. یہ دونوں جب مجدد الف ثانی کا نام لیتے ہیں تو امام ربانی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے جن کے 60 سے زیادہ علوم کے عالم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تھے اور 56 سے زیادہ علوم کے عالم بلکہ 60 کے قریب یہ بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بلا تھے. اب اگر اتنے علوم کے یہ عالم ہیں، آپ کال لے لیں پھر میں بالکل میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی. ہمارے ساتھ آصف شہزاد صاحب لندن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک دعائیں کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میری طرف سے علماء کرام کو بہت بہت سلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور سبحان اللہ کیا بات آئی ہے. ظفر بہت الحمدللہ. افراش بھی مجدد صاحب کی بے شک بے شک الحمدللہ. کمال ہے. اچھا وہ میرا 2 کوشچن ہے، اگر آپ ان کے جواب جو ہے وہ جی حکم فرمائیں. ان سے ضرور ضرور، کیوں نہیں، آپ فرمائیں. جی. جو پہلا جو کوشچن ہے وہ مکتوبات شریف کے بارے میں ہے کہ ان کی کل تعداد جو ہے مجدد پاک کے جو مکتوبات شریف ہیں وہ کتنی ہے، اور ان کا جو ہے وہ طریقت و شریعت میں کیا مقام ہے. ٹھیک. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، جو ان کے اعتراضات ہیں مجدد پاک کے بارے میں وہ کس نوعیت کے ہیں، اور اس کے بعد کیا وہ ان کے سعادت مندوں میں شامل ہوئے تھے؟ جیسے یہ سوال پھر دوہرا دیں ذرا پلیز. ہاں ٹھیک ہے. جی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو اعتراضات ہیں مجدد پاک کے بارے میں، وہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا وہ بعد میں ان کے سعادت مندوں میں شامل ہو گئے تھے، جیسے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پیر بھائی تھے آپس میں. ٹھیک. اس کے متعلق ذرا پلیز جواب لے دیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. خوبصورت آپ کے سوال میں بات کرتے ہیں. جی حضرت آپ فرما رہے تھے. پتہ نہیں وہ سلسلہ کلام کہاں تک پہنچا تھا. یہ مصیبت ہوتی ہے کہ تسلسل جاری ہو تو پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جہاں بھی لکھا امام ربانی لکھا ہے. اب امام ربانی اتنے بڑے لوگوں نے انہیں جب مانا ہے، اور مجدد الف ثانی بھی لکھا ہے، اور مجدد الف ثانی سب سے پہلے آپ کو علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، اور یہ مجدد پاک اور وہ ایک ہی استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی سب سے پہلے یہ لکھا ہے. اور ان اکابرین نے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کسی بھی ایسے بندے کو معاف نہیں کیا، اور یہ ان کا حق تھا، یہ ان کا تجدیدی کارنامہ تھا کہ اگر وہ ان کی کسی کلام میں ایسی بات دیکھتے تو سب سے پہلا کلم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہوتا اس دور میں. گو کہ اپنے دور میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی، لیکن جن لوگوں نے نہیں سمجھا ان کے مقام کو، ان کے دفاع میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. ورنہ مجھے بتائیے کہ اپنے دور کا مفکر جنہیں کہتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاہ صاحب قبلہ، جب ہم بات کرتے ہیں معزز ناظرین تو وہ ایک شاعر کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑے فلسفی، سبحان اللہ، ایک درس نظامی کے فاضل، بے شک، اور تصوف سے آشنا، اور سیاسیات کا ماہر، قانون کا ماہر، بے شک، اس بندے کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں حاضر ہوا جب میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اب آپ ذرا دیکھیں کہ علامہ اقبال جیسا بندہ، انقلابی ذہن والا بندہ، سبحان اللہ، ایک تو شیخ مجدد کہا لحد پر، اور وہ خاک، بے شک، مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے طلوع ہوتی ہے کوئی شے. سبحان اللہ. اور انوار کہا جو نور کی جمع ہے، بے شک، وہ خاک کے ہے زیر فلک
مطلع انوار، یعنی وہ ایک نور کی بات نہیں کی، یعنی کئی نور اس خاک سے نکلتے ہیں، اور جس کی قبر کی خاک میں انوار کا مجموعہ ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے باں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. جس کی شان یہ ہے، اور اپنے دور کے کاملین سبحان اللہ. مثلا حضرت خواجہ باقی باللہ کی الفاظ ان کی شان میں موجود ہیں، اور اسی طرح شاہ سکندر کے کلمات موجود ہیں، شاہ کمال کیتلی کی بشارتیں موجود ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی کے لیے غوث اعظم کا جبہ موجود ہے. اپنے دور کے کامل لوگ، یعنی ایک بھی کوئی بندہ بتائے کہ جنہوں نے مجدد پاک کو مجدد الفسانی نے کہا. اور پھر اور شاہ صاحب قبلہ یہاں ایک اور نقطہ میں عرض کروں، میں نے کسی موقع پر یہ بیان کیا تھا، تو اب ضرورت ہوئی تو پھر کبھی اس پر میں تفصیلی بیان کروں گا. میرے پاس فصوص الحکم کی ایک شرح ہے، داود کیسری ایک بہت بڑے عارف ہوئے ہیں، ان کی شرح ہے. فصوص الحکم شیخ ابن عربی کی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ تصوف کی بڑی مضبوط کتاب ہے. شیخ ابن عربی شیخ اکبر ہیں، اور مکاشفہ میں بڑا مقام ہے آپ کا. تو اس میں اس کی شرح ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر 1000 سال دور کے بعد کواکب سبع، یہ مریخ ہے اور یہ جتنے بھی ستارے ہیں، زہرہ ہے، مشتری ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب ستاروں کی یہ کواکب سبع کا 1000 سالہ دور جب پورا ہوتا ہے تو ایک عظیم روحانی شخصیت پیدا ہوتی ہے. جناب پھر کال آ گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے. کافی دیر سے وہ لائن پہ ہیں. حمزہ صاحب بیلجیم سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سب سے پہلے بہت سارا سلام مولانا صاحب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خصوصاً آپ کو. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے. حکم. میرے بھائی تقریباً 1987 میں فوت ہو چکے تھے، اور مجھے خواب میں آتے ہیں. مجدد پاک جی نہیں، ان کے بھائی کہہ رہے ہیں. کون خواب میں آتا ہے؟ بھائی. آپ کے بھائی؟ یار یہ تو مجھے نہیں خوابوں والا. حمزہ صاحب آپ نا یور کویسچن آنسر میں فون کریں، انشاءاللہ وہاں آپ کو جواب دیا جائے گا. ابھی بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے حضرت مجدد پاک کے حوالے سے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے اتنی دور سے فون بھی کیا، لیکن آپ کو چونکہ یہ ٹاپک آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ پروگرام میں آئے، بہرحال یور کویسچن آنسر میں آئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. جی حضرت آپ فرما رہے تھے. تو اس میں کواکب سبع کا جب دورہ مکمل ہوتا ہے تو ایک عظیم شخصیت پیدا ہوتی ہے. سبحان. تو چونکہ نبوت تو ختم ہو گئی، سرکار آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے فیضان سے ولایت کا سلسلہ جاری ہے. اور مجدد صرف اسی امت کی، چونکہ سابقہ امتوں میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی، بگاڑ پیدا ہوتا تو نیا نبی آتا تھا. تو نبی پاک سرور عالم کی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ سرور عالم چونکہ آخری نبی ہیں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا. کوئی ذلی بروزی، کوئی کسی بھی بہانے سے نبی نہیں آئے گا، کیونکہ سرکار کی نبوت موجود ہے، سرکار کی رسالت موجود ہے. اور اللہ کے رسول سرور عالم کے اس فیضان کو بے شک عام کرنے کے لیے جب بھی ایسا دور آتا ہے تو حضور ہی کی توجہ سے افراد آتے ہیں، انہی میں حضرت مجدد الفسانی کی ذات پاک ہے. اور انہیں جب اللہ چنتا ہے تو ان کے لیے پھر اسباب اور ذرائع بھی رب تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. جی حضرت میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ پرویز صاحب پیٹر بورو سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شاہ صاحب اور علامہ فراشی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم قبلہ علی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں مجدد الفسانی پاک کا یہ فرمان علماء سے سننے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیران پیر کو اس طاقت سے نوازا ہے کہ
اگر پیران پیر تقدیر مبرم میں اپنا ہاتھ ڈالیں تو اللہ ان کا ہاتھ خالی نہیں موڑتا. اور مجدد الفسانی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی اسی طاقت سے نوازا ہے، تو اگر علامہ فراشی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی حضرت. جی تو اب چونکہ آپ کی یہ شان تھی تو مکتوبات شریف آپ کے یا آپ کی تعلیمات کی بنا پر بہت سارے ایسی چیزیں، ایک صاحب مکاشفہ جب کوئی بات نقل کرتا ہے نا جی، تو اس وقت حالات حاضرہ یا دور حاضر جو اس وقت موجود ہوتا ہے اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ اگر اہل علم ہو تو ان کا حق بنتا ہے، وہ اعتراض بھی کرتے ہیں بے شک. لیکن جب شافی جواب مل جائے، وافی جواب مل جائے، کافی جواب، واہ 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 واہ، کافی شافی وافی جواب مل جائے تو پھر اس پر پھر ڈٹے لوگ نہیں رہتے جن میں للائیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جن میں للائیت ہوتی ہے، یہ ایک لازمی بات ہے، بے شک. ورنہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں. بے شک. اب میں حیران ہوں کہ یہ صاحب جن کا وہ حوالہ دے رہے تھے علم کلام اور یہ قرآن کا، اس بندے نے تو میں حیران ہوا کہ اتنی بڑی ہستی پر اتنے عجیب انداز سے گفتگو کی. ذرا خیال نہیں آیا کہ جنہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام ربانی لکھ رہے ہیں، جنہیں پیر میر علی شاہ صاحب یا اپنے دور کے بے شمار لوگ امام ربانی مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں، ذرا خیال نہیں کیا. ٹھیک ہے تم کسی بات پر اختلاف تمہارا حق تھا، مگر ان کی عزت سے نام لیتے. بے شک. اس نے انتہائی دیدہ درہنی سے کام لیا ہے. بہرحال چلو اس پر ہم کلام نہیں، سارے پروگرام کو خراب نہیں کرنا چاہتے. وہ بھگتے گا اللہ کی بات، کیونکہ ولی کامل کے ساتھ دشمنی یہ مناسب نہیں ہوتی. اور مجدد کامل جن کو ہر طبقے نے مجدد مانا ہے. بے شک. نقشبندیوں نے تو ماننا ہی تھا، چشتیوں نے بھی مانا، سروردیوں نے مانا، قادریوں نے مانا، ہر ایک نے مجدد الفسانی مانا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے نا مثلا یہ دو مجدد اپنے دور کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قادری ہیں، بالکل، اور حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب چشتی ہیں. سبحان اللہ. اور چشتی بھی ہیں اور غوث پاک کی اولاد بھی ہیں. بالکل. قادری فیضان بھی ہے، چشتی فیضان بھی ہے، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی سارے سلاسل میں آپ کے ایک شان ہے، مگر سلسلہ عالیہ قادریہ میں اور غوث پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. انہوں نے امام ربانی مجدد الفسانی کہا ہے، ویسے ہی نہیں کہہ دیا ہے. اس لیے ہر بندے کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، اپنے کپڑوں میں رہنا چاہیے. جو بھی بندہ حضرت کسی ایسے بزرگ کا گستاخ ہوتا ہے نا، اس کا آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اور دنیا میں پتہ چل جاتا ہے. بے شک. اور اس صاحب کی جو میں نہیں کہنا چاہتا اس پروگرام میں شکل ہی دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ بڑا معذرت کے ساتھ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. سوال یہ ہے کہ جو بھی ایک اتنے بڑی عظیم ہستی کے بارے میں اپنے الفاظ کو کنٹرول نہیں کرے گا، آپ کسی مسئلے میں اختلاف کریں. آپ اگر مسئلہ وحدت الوجود کے اگر دائی ہیں تو اس کا بیان کریں، ہم نے کب کہا ہے نہ کریں، لیکن اس اتنی عظیم ہستی کے بارے میں اتنے الزامات نہ لگائیں اور پھر ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں کہیں انہوں نے، دیکھیے عجیب بات ہے، جہاں کہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ مقام، مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ مقام صدیقیت، نبوت کے مقام کے بعد مقام صدیقیت ہے اور اس کے بعد باقی مقام ولایت کے آتے ہیں. صدیقیت اور نبوت کے درمیان کوئی مقام نہیں لکھا ہے آپ نے مکتوبات شریف میں، اور یہ صرف آپ نے نہیں لکھا، کئی صوفیاء نے لکھا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ سے لے کر کئی صوفیاء نے لکھا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں جی اچھا اس کا معنی یہ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مقام نبوت پر فائز ہو گیا، وہاں سے میں نے دیکھا. اس طرح کی غلط تعبیریں کرنے والا تو عقلی طور پر ہی درست نہیں ہے. تو بھائی یہ مقامات ان منکشف ہوتے ہیں، ان کا انکشاف ہوتا ہے. مثلا دیکھیے نا خواجہ میرے خسرو نے کیا کہا تھا، خدا خود میرے مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، بے شک محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. اب آپ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ بھی مقام نبوت مل گیا، خدا کا مقام معاذ اللہ مل گیا. نہیں، مکاشفے میں ایک آدمی تبصرہ کرتے وقت کم از کم انسانیت سے کام لے یا دیانت سے کام لے تو اس کا حق ہے تبصرہ کرنے کا. صحیح ہے. تو اس صاحب نے سمجھا ہی نہیں ہے.
میں یہی کہوں گا کہ ان صاحب نے مجدد پاک کو سمجھا ہی نہیں، بس ورنہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں حجت الحق علی الحق کہا گیا، سبحان اللہ، اور یہ وہ ہیں کہ جو سیاہ ستہ کا مکمل سیٹ پہلی بار انڈیا میں لے کر آئے، جنہیں بھیجا گیا سرکار کی بارگاہ سے بھیجا گیا، سبحان اللہ، یہ پیر بھائی ہیں مجدد پاک کے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی پیر بھائی ہیں، ٹھیک، اور خواجہ باقی باللہ کے یہ بھی. اور جب کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو مجدد پاک سے انہوں نے حق بھی تھا، اختلاف کیا، اعتراضات کیے. اور یہ کتاب ہے، یہ چونکہ ایک ساتھی نے سوال بھی کیا تھا، بالکل وہی یہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے پوری کتاب لکھی، سیرت مجدد الف ثانی، صحیح، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے. اور بھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں جن میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کمال جرت کے ساتھ اعتراض کیے، جب جوابات مل گئے سیٹسفائیڈ ہوئے، اعتراضات واپس لیے اور صلح صفائی ہو گئی، اور حضرت مجدد پاک کے کمال کو انہوں نے تسلیم کیا. سبحان اللہ، کمال تو یہ تھا نا. آصف شہزاد صاحب کا یہ سوال بھی اس میں آ گیا، اور یہ جو سوال آ گیا جواب، اور یہ کتاب وہ لے کر پڑھیں، اس میں یہ سارے، کیونکہ اس بندے نے پوری ڈاکٹریٹ کی ہے حضرت مجدد الف ثانی پر، مقالہ لکھا ہے، اور بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. سارے ان سوالات کے جوابات موجود ہیں ماشاءاللہ جی. اور اسی طرح یہ کتاب ہے، پاکستان سے میں یہ لایا ہوں، حضرت مجدد الف ثانی کے دفاع میں ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اور چونکہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوئی، ہوتا ہے بالکل، مخالفت بھی جب تک نہ ہونا بات نہیں بنتی. صحیح بات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، واہ. اور اپنے دور میں اگر کسی کی مخالفت نہ ہو تو یہ بھی اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. بے شک، بے شک. اگر سرور عالم کی مخالفت ہوئی، اگر امام اعظم کی، غوث اعظم کی، صدیق اکبر کی، مولا علی کی، بے شک، اتنی ساری بزرگوں کی مخالفت ہوئی ہے تو مجدد پاک کی بھی مخالف، بلکہ مخالف اگر کوئی بے دین مخالفت نہ کرے بے شک، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں. اگر بے دین مخالفت کرے تو معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ درست ہے. بے شک، سبحان اللہ جی. واہ. تو اس لیے حضرت یہ جتنے حضرات موجود ہیں، میں نے سمجھا آپ نے اشارہ کیا کہ فون کال ہے، اس لیے میں رک گیا ہوں. تو اب یہ انہوں نے یہ پورے انداز میں آپ کے سارے سوالات کا نہیں، وہ کال بھی تو لینا ضروری ہوتا ہے. تو اب جب حضرت شاہ کمال کیتھلی علیہ رحمہ اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے مقام کو کون نہیں سمجھتا. بے شک. آج اگر معاذ اللہ کوئی حضرت مجدد الف ثانی پر انگلی اٹھائے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، بے شک، اور اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے، اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے اگر وہ قلم اٹھائے تو اسے یہ سوچنا چاہیے خواجہ باقی باللہ وہ ہیں جو تمام اولیاء اللہ میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے. سبحان اللہ. تو جس طرح ہم کسی صحابی پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم کہتے ہیں او بھائی سوچ، ہوش کر کے بات کر، اس لیے کہ جس پر رسول نے اعتماد کیا، جس پر اللہ کے رسول نے اعتماد کر کے اتنا مقام دیا ہے. جو صدیق اکبر پر اعتراض کرے، ہم کہتے ہیں کہ جنہیں سرور عالم نے اپنی زندگی میں مسلح پر کھڑا کیا، تو یہ ڈائریکٹ اعتراض رسول کی ذات پر جائے گا. بے شک. اسی طرح خواجہ باقی باللہ جو کہ اپنے دور میں ایک عظیم ولی تھے، یہ تھوڑی بات ہے حضرت کہ خواجہ باقی باللہ کا ایک روٹیاں لگانے والا، لنگر کا انتظام کرنے والا، سبحان اللہ، آپ خوش ہوئے اور آپ نے کہا مانگ جو مانگنا ہے. اتنے صاحب، یعنی یہ صاحب تصرف اتنے تھے، سب کو میں وضاحت نہیں کروں گا، سب کو پتا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں. اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دو، کوئی اور بنا، نہیں مجھے باقی باللہ بنا دو. باقی باللہ انہیں ویسے نہیں کہا گیا، نام تو عبد الباقی تھا نا، بے شک، لیکن صوفیاء باقی باللہ کے نام سے بلانے لگے. تو آپ نے فرمایا اچھا، پھر آپ نے توجہ جب ڈالی، سبحان اللہ، تو بس انہی کی شکل و صورت تھی. سبحان اللہ. لیکن فرق یہ تھا کہ وہ لڑکھڑا رہا تھا اور آپ قائم تھے.
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جام شہادت نوش فرما گئے چلے گئے. یعنی اتنا تصرف تھا ان میں. تو جس میں اتنا تصرف ہو انہوں نے خلافت بھی دی اور اپنے مریدوں میں اور خلفاء میں اعلیٰ مقام بھی دیا, ویسے ہی دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. حضرت میں یہ عرض کروں گا جناب کہ ایک پرویز صاحب نے پیٹربرو سے یہ سوال کیا تھا. جی جی وہ آپ کو شاید یاد آ گیا ہوگا. جی جی تو میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ تھوڑی سی روشنی. جناب مجدد الف ثانی نے چونکہ سلسلہ قادریہ میں بھی آپ کو فیضان تھا, غوث پاک کا خصوصی فیضان, آپ نے غوث پاک کی بڑی شان بیان کی ہے اپنے مکتوبات شریف میں, بڑی شان بیان کی ہے. وہ جو واقعہ جناب پرویز صاحب بیان کر رہے ہیں یہ تفسیر مزری میں بھی ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اس کو نقل کیا ہے, اور بھی جگہ موجود ہے کہ ملا طاہر لاہوری جن کا پہلے ذکر کیا کہ وہ آپ کے خلفاء میں سے بھی ہوئے ہیں. صحیح. ملا طاہر لاہوری جن کی قبر اس وقت لاہور میں ہے, داتا پاک کے قریب بے شک قبر شریف ہے. اپنے دور کے بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں, لیکن اس وقت آپ کے صاحبزادگان کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے. ایک دن مجدد پاک کہنے لگے خواجہ معصوم سے اور اپنے صاحبزادگان سے کہ میں اس سے پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ میں اس کی پیشانی پر دوزخی لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. شقی لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور میں نے جب پہلی بار اس کی پیشانی پر دوزخی اور جہنمی لکھا دیکھا تو لوح محفوظ پر بھی دیکھا تو وہاں بھی جہنمی لکھا ہوا تھا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے جہنمی سے پڑھے. یعنی یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے. بے شک. تو بیٹے بھی تو ان کے تھے نا, کہنے لگے حضرت اب استاد تو ہمارا ہو گیا ہے, اب وہ استاد تو ہمارا ہو گیا. سبحان اللہ. استادوں میں نام تو آ گیا. اب پھر آپ کے ہم بیٹے ہیں, ہمارے گھر میں آئے, ہمارا استاد جہنمی کا جہنمی رہے, پھر فائدہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری میں یمحو اللہ ما یشاء و یثبت اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مجدد پاک نے ایسے آنکھیں بند کر کے غور کیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ قضا معلق نہیں ہے, کیونکہ قضا کی 2 قسمیں ہیں, بلکہ 3 ہیں, لیکن چلو 2 موٹی کر لو. ایک ہے مبرم اور ایک ہے معلق. معلق وہ ہوتی ہے معزز ناظرین جو لوح محفوظ کے اوپر ہوتی ہے, اندر ثبت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی دعا سے صدقے سے وہ ٹل جاتی ہے. اور مبرم اس کو کہتے ہیں جو اٹل کہتے ہیں, جس کو نہ ٹلنے والی, وہ لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کی بھی صوفیاء نے, عارفین نے 2 قسمیں بیان کی ہیں, ایک صورتن مبرم اور ایک حقیقتن مبرم. سبحان اللہ. ایک مبرم ہوتی ہے بظاہر نظر آتی ہے صورت میں, سوری طور پر, حقیقی طور پر نہیں ہوتی. بہرحال آپ نے کہا کہ یہ تو قضا مبرم ہے اور یہ تو ٹلنے والی نہیں, لکھا ہے کہ یہ ٹلتی نہیں. فوراً جناب مجدد پاک خود لکھتے ہیں, خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال آ گیا کہ غوث پاک نے فرمایا, غوث ثقلین نے فرمایا کہ اللہ نے میری دعا سے مبرم قضا کو بھی ٹال دیا. یعنی معلق تو معلق ہے نا, مبرم کو بھی ٹال دیا. تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ٹل تو سکتی ہے نا. پھر تو میں نے غوث پاک کے وسیلے سے غوث پاک کے واسطے سے کہا, اے اللہ, جس طرح غوث اعظم جیلانی کی دعا سے انہوں نے مبرم قضا ٹالی تھی, مجھ فقیر کی بھی اس دعا کو ٹال دے کہ اس ملا طاہر لاہوری کو شقی سے سعید بنا دے, دوزخی اور جہنمی سے جنتی بنا دے. اور خود آپ کہتے ہیں, اور قاضی صاحب نے لکھا بھی ہے, اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی معمولی نہیں ہے, بہکی ہند کہا گیا ان کو, جنہیں بہکی ہند کہا گیا انہوں نے لکھا ہے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ بڑی عارفانہ اور عالمانہ اور فقیہانہ تفسیر ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ مجدد پاک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا کی تو اس کے بعد ملا طاہر لاہوری جب آئے تو میں نے دیکھا کہ پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور فوراً میں نے پھر لوح محفوظ کی طرف توجہ کی تو وہاں بھی جنتی لکھا ہوا تھا. یہ اس کا یہ بیان ہے کہ قضائے مبرم بھی ان کی دعا سے ٹالی ہے. تو جس کی یہ شان ہو کہ خدا کے بندو اس کے بارے میں قلم اٹھاتے وقت سوچا کرو کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ دیکھا کرو یار, کوئی خیال کیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت یہ ایک سوال ہے
اصف شہزاد صاحب کا لندن سے جی وہ کہتے ہیں کہ حضور مجدد پاک کے مکتوبات کی تعداد کتنی ہے اور شریعت اور طریقت میں ان کا مقام؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں حضرت آپ کے مکتوبات کی 3 جلدیں ہیں. دفتر اول، دفتر دوم اور دفتر سوم کے نام سے فارسی زبان میں شائع ہوئی ہیں، کیونکہ جب مجدد پاک کا دور تھا تو عوام کے لیے یا عام لوگوں کے استفادہ کے لیے جو کلام لکھا جاتا تھا وہ فارسی میں لکھا جاتا تھا. اردو تک کا تو اس وقت رواج بھی نہیں تھا، تھی ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اردو. تو فارسی کو آسان ترین، تو فارسی میں وہ 3 جلدیں ہیں جس کے کوئی 350 سے زیادہ مکتوبات شریف ہیں، دفتر اول، دفتر دوم اور دفتر سوم میں. اور جہاں تک انہوں نے یہ سوال کیا ہے طریقت و شریعت میں کیا مقام ہے، میں حیران ہوں کہ مجدد پاک کے مکتوبات پوری علمی دنیا میں ہی نہیں، عارفین کی دنیا میں بھی مشہور ہوئے. کئی لوگوں نے ایک ولی کامل کی صورت میں انہیں پایا کہ مکتوبات کا فیضان ایسا فیضان ہے جو ولی کامل کا ہے، جیسا کہ کشف المحجوب شریف داتا پاک کی کہ اگر کوئی کسی کا پیر کامل نہ ہو یا پیر نہ ہو تو وہ پڑھے کامل کا کام کرتی ہے. اسی طرح یقین کیجئے مکتوبات شریف کوئی اگر درس کے طور پر پڑھے تو وہ فاسق ہے تو فاسق نہیں رہتا، جاہل ہے تو جاہل نہیں رہتا، اور اس کا علم اور عرفان پھوٹ پھوٹ کر آتا ہے. اور اس میں جہاں تک طریقت اور شریعت کی بات ہے، مجدد پاک کے تمام مکتوبات میں یہی تو کمال ہے. ایک تو انہوں نے مسلک اہل سنت کا تحفظ کیا. آج کل تو باندھ کی لوگ بولیاں بولنے شروع ہو گئے ہیں نا. ایک تو مسلک اہل سنت کا، اور میں یہ اس ٹی وی کیمروں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارا مسلک وہ ہے، یہی مسلک صحابہ کرام کا، یہی مسلک اولیاء کاملین کا، یہی مسلک آل بیت اطہار کا ہے. میں اگر اللہ کے فضل و کرم سے مجدد پاک کا ایک ادنا خادم اور غلام ہوتے ہوئے اپنے مسلک کو اور مجدد صاحب کے مسلک کو اگر صحابہ اور آل بیت سے ثابت نہ کروں تو میں یہی ٹی وی کے کیمروں کے سامنے آ کر توبہ کروں گا. اب حال یہ ہے کہ وہ آپ کے جو مکتوبات شریف ہیں ان میں علم بھی ہے، بے شمار فقہی باتوں کو بڑی آسان طریقے سے انہوں نے سلجھایا، اور توحید پر، رسالت پر گفتگو ہے، اور پھر شریعت اور طریقت. چونکہ بعض لوگ جاہل صوفیہ خانقاہ نظام میں جوہلا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، شریعت علماء کا کام ہے، طریقت صوفیاء کا کام ہے. تو آپ نے اس پر محنت کی، آپ نے کہا شریعت اور طریقت آپس میں جدا نہیں ہیں، کیونکہ یہ بعض صوفیاء نے یہ کہا کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 الگ الگ چیزیں ہیں. بعض کے ہاں تو جہالت اتنی ہوئی کہ کہا کہ پہلے شریعت کو چھوڑو پھر طریقت. چلو میں انشاءاللہ عزیز آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں، اس پر گفتگو بعد میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے بہت پیاری گفتگو سنی، اور آپ نے یہ بھی شاید محسوس کیا ہوگا کہ علامہ صاحب کی گفتگو تقریباً گھنٹہ سے زیادہ ہوئی ہے، اور میں نے اس میں بریک نہیں لی. مجھے ہمارے پروڈیوسر صاحب کہتے رہے کہ بریک لے، لیکن اتنا ربط اور اتنی تحقیقی گفتگو تھی اور اتنی مزیدار گفتگو تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کال بھی کوئی نہ آئے اور میں بریک بھی نہ لوں. الحمدللہ. اور بڑی خوبصورت گفتگو آج یہ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں علمی گفتگو اور تحقیقی گفتگو جو آج جناب حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فلاسفی مجددی صاحب کی بلا سے ہمیں سننے کو ملی ہے، اور حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں بہت خوبصورت نذرانہ پیش کیا ہے. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی کل سے آپ بہت خوبصورت پروگرام ختم ہو گئے اور پروگراموں کی سیریز آپ دیکھیں گے. اور آج ابھی استقبال ربیع الاول کے سلسلہ میں ہمارے مہمان کچھ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ابھی میرا دل نہیں کر رہا میں پروگرام ختم کروں، لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم کو
ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی ابھی علامہ صاحب کی گفتگو ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریز جو کل سے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس میں آپ سنیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا. اپنے میزبان سید سجاد حسین بخاری کو اجازت دیجیے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت آپ کی بہت مہربانی, آپ تشریف لائے اور بڑی مزیدار گفتگو آپ نے سنائی. ایمان تازہ ہوا. بہت یہ فیضان آپ ہی کا ہے, سادات کا ہی فیضان ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کی محبت ہے حضرت. حاجی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ بھی تشریف لائے. ناظرین آپ کی بھی مہربانی, آپ نے بڑی محبت سے سوالات بھی پیش کیے, محبت سے آپ پروگرام میں شامل رہے. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.